بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے بہن اور بھائیوں، ربیع الاول کا پاک مہینہ شروع ہو چکا ہے اور اپنی برکات کے ساتھ جاری ہے۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، آج میں آپ کو ربیع الاول کا ایک خاص وظیفہ دے رہا ہوں، بتانے جا رہا ہوں، جو بہت ہی اہم وظیفہ ہے۔ اگر اس وظیفے کو آپ نے کیا تو آپ کی زندگی سنور جائے گی۔ اس وظیفے سے کئی لوگوں کی زندگی بدل چکی ہے۔ وہ لوگ تنگ دست تھے اور ان کے پاس اتنا رزق آ گیا کہ وہ سنبھالا نہیں جا سکا۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، اس وظیفے کی برکت سے کئی گھر آباد ہوئے۔ جن گھروں سے فتنے ختم نہیں ہوئے تھے، ان گھروں میں اتنا سکون ہو گیا کہ لوگ کہتے ہیں کہ ان پر اللہ کی رحمت نازل ہوگی۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر پر بھی اللہ کی رحمت ہو اور تو آپ کی دولت بھی وسعت ہو اور آپ اللہ کی رحمت سے آپ کے گھر آباد ہوں، تو میرے پیارے بہن اور بھائیوں، آپ نے یہ وظیفہ مس نہیں کرنا ہے۔ اس وظیفے کو آپ نے ماہ ربیع الاول میں ضرور کرنا ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، وظیفے کے متعلق مکمل تفصیلات آپ سن لیں۔ جو طریقہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، وہ شرائط بتانے جا رہا ہوں، اس کو آپ اچھی طرح سن لیں اور یہ عمل آپ نے اسی طریقے سے کرنا ہے۔ تو پیارے بہن اور بھائیوں، وظیفے میں آپ کا ٹائم ضائع کیے ہوئے چلتا ہوں آج کے وظیفے کی طرف۔ تو وظیفہ یہ ہے کہ یہ وظیفہ آپ نے نماز عصر کے بعد کرنا ہے۔ اس کے لیے آپ نے عصر اور مغرب کا درمیان کا جو وقت ہے وہ کرنا ہے وظیفے کے لیے۔ تو وظیفے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نے درود پاک 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 21 مرتبہ، اس کے بعد آپ نے قرآنی آیات لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ 21 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اس کو آیات کریمہ بھی کہا جاتا ہے، دعائے یونس بھی کہا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے 99 مرتبہ سورۃ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، 99 مرتبہ اس کے بعد آپ نے یہ تلاوت کرنی ہے۔ اور آخر میں آپ نے پھر 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے اور اس کے بعد آپ نے اپنا سر سجدے میں رکھ لینا ہے اور سجدے کی حالت میں آپ نے سبحان ربی الاعلیٰ کا ورد کرنا ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ سے بڑی عاجزی کے ساتھ دعا مانگنی ہے۔ آپ کی جو بھی حاجت ہو، جیسی بھی حاجت ہو، چاہے پیسوں کی ہو، نوکری کی ہو، کسی قسم کی بھی حاجت ہو، کوئی بھی حاجت ہو، اس کے لیے آپ دعا مانگیں سچے دل سے۔ انشاءاللہ جو سچے دل سے دعا مانگے گا اس کی دعا ضرور قبول ہوگی۔ اور ضروری یہ ہے کہ آپ کی جائز حاجت ہو، ناجائز چیز کے لیے آپ کبھی نہ کریں، ورنہ آپ کو نقصان اٹھانا پڑ جائے گا اور اس کے ذمہ دار خود ہوگے۔ پیارے بہن اور بھائیوں، اگر آپ اس عمل کو ربیع الاول کے مہینے میں یقین کے ساتھ عصر کے بعد کریں گے تو آپ کی کوئی ایسی حاجت نہیں ہوگی جو پوری نہ ہو۔ تو عمل کو بتائے ہوئے طریقے اور بتائے ہوئے وقت پر کریں۔ یاد رکھیں کہ جب وظیفے کا وقت متعین کر لیا جائے تو اسی دوسرے وقت میں کرنا ٹھیک نہیں ہے، اسی وقت میں درست ہے، تو اسی وقت کرنا ہے۔ اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کر آپ شیئر کریں دوسرے لوگوں تک، اور ایسی میں آپ کی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوتا رہوں گا۔ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔